السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسول اور نبی بھیجے جن پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ انہی رسولوں میں ایک حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں جو اللہ کے پہلے رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد بہت عرصے تک ان کی اولاد عقیدہ توحید پر قائم رہی، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں میں بگاڑ پیدا ہونے لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ جب زمین پر بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اس مشرک قوم کی طرف بھیجا، اور یہ قوم عراق کے علاقے میں آباد تھی۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے اور اس نے زوال روز اول سے ہی انسان کو بہکانا اور گمراہ کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے۔ اس نے لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات، وسوسے پیدا کیے کہ یہ ستارے، چاند، سورج، آگ، درخت اور انسان وغیرہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، تمہارے خدا تو یہ ہو سکتے ہیں اور تمہاری عبادت کے یہی مستحق ہیں۔ تم ان کی عبادت کرو، انہیں راضی کرو، یہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اور اسی طرح لوگوں نے بت پرستی کا تصور لوگوں میں عام ہو گیا اور انہوں نے انسانوں سمیت مظاہر قدرت اور مختلف اشیاء کے مجسمے بنائے اور ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ یہ اصل میں ان کی اپنی خیالی تصاویر تھی جن کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں توحید کا نظریہ ناپید ہو چکا تھا اور آپ علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی عروج پر تھی۔ انہوں نے اپنے 5 مشہور بت بنا رکھے تھے جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے اور ان کے نام بھی آئے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ شرک کا مطلب کیا ہے کہ شرک اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا اور اللہ جل جیسی مستقل صفات کسی میں ماننا، اور اللہ نے شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یعنی 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا اور سب کے سامنے بھی سمجھایا، دن میں بھی سمجھایا، رات میں بھی سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی اور قوم نے آپ علیہ السلام کے طرح طرح کی تکالیف، مظالم پہنچانے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ قوم کے چند غریب لوگوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ قوم کے سرداروں نے کہا کہ اے نوح، تمہیں ماننے والے ہم میں سے غریب لوگ ہیں، تم ان کو اپنے سے دور کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو دور کرنے سے انکار کر دیا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تمہارے کہنے پر اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اب تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے کر آ جاؤ، یعنی چیلنج کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بار بار ان کے انکار کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا: اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے۔ جب قوم کی مسلسل نافرمانی اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی اللہ کے حکم اور ہدایت کے مطابق لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنانا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے تو کافر قوم ان کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ہر طرف خشکی ہی خشکی ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم پر عمل جاری رکھتے ہوئے کشتی بنا لی۔ جب کافروں پر اللہ کا عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرما دیا۔ اللہ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی اونچی موجیں اٹھنے لگیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حضرت
حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور جبکہ ان کے ایک بیٹا جس کا نام یام تھا کشتی سے باہر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یام کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور مجھ کو بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے سوا کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ اچانک ایک موج آئی اور ان کا بیٹا بھی دیگر کافروں کی طرح غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار سب اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لو، اور آسمان کو حکم دیا کہ برسنا روک دو۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ارارات کے پہاڑ سلسلے میں ایک پہاڑ جودی نام کا ہے، وہاں جا رکی، اور یہ ارمینیا کے سطح مرتفع سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں جا کے یہ رکتا ہے، اور یہ پہاڑ آج بھی جودی نام سے مشہور ہے۔ کشتی میں بچ جانے والوں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے ایمان لانے والے تینوں بیٹوں یعنی حضرت حام، حضرت سام، حضرت یافس نے انسانوں کی نسل چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے شرک کے بارے میں؟ کہ شرک تو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے، اور شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمیں خود کو بھی ضرور بچانا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچنے کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائے اور دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔